बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, क़यामत के नज़दीक का एक ऐसा खौफनाक फितना जिसका खौफ और दबदबा हर ज़माने में पाया जाता है। इस फितने का जिक्र अगर सहाबा इकराम की मजलिस में हो जाता तो सहाबा इकराम ज़ारो कतार रोने लग जाते और अल्लाह तबारक व ताला की पनाह मांगा करते। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कायनात के सबसे बड़े फितने की, यानी दज्जाल की, कि दज्जाल कौन है और दज्जाल हकीकत में किस शख्सियत का नाम है और दज्जाल की पैदाइश कब और कैसे हुई और दज्जाल के माँ बाप कौन हैं और क्या हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी दज्जाल मौजूद था और दज्जाल इस वक्त कहाँ है और दज्जाल इस दुनिया के अंदर कब जाहिर होगा। प्यारे दोस्तों, इन सारे सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में हम आपको कुरान और हदीस की रोशनी में बताएंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत उस वक्त तक कायम ना होगी, यानी उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक दज्जाल इस दुनिया में जाहिर ना हो जाए। दज्जाल की ज़ाहिरी निशानियां और शक्ल सूरत के बारे में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दज्जाल छोटे कद का होगा और वो बदसूरत होगा और वो एक आंख से अंधा होगा, उसके दोनों पांव टेढ़े होंगे और उसके जिस्म में बहुत ज्यादा बाल होंगे, उसके सर के बाल घुंघराले होंगे और उसका रंग सुर्ख या गंधमी होगा और उसकी नाक तोते की चोंच जैसी होगी। और दज्जाल की सबसे साफ निशानी ये होगी कि उसके माथे पर काफ फा रा लिखा होगा, जिसको हर मुसलमान पढ़ लेगा, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, लेकिन काफिर और फासिक इसको ना पढ़ सकेंगे। प्यारे दोस्तों, दज्जाल जब इस दुनिया के अंदर जाहिर होगा तो लोगों के सामने परहेजगार बनकर रहेगा ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा इसकी पैरवी करें, लेकिन अंदर से ये काफिरों की तरह जालिम होगा। दज्जाल सबसे पहले नबूवत का दावा करेगा। जब इसके मानने वालों की तादाद ज्यादा हो जाएंगी तो ये खुदाई का दावा कर देगा। दज्जाल एक बहुत बड़ी सवारी पर सवार होकर पूरी रूए जमीन में गर्दिश करेगा। वो सवारी इतनी बड़ी होगी कि उसकी दोनों आंखों का दरमियानी फासला 40 गज होगा। प्यारे दोस्तों, दज्जाल के पास बेशुमार ताकत और बेशुमार मालो दौलत और खजाने होंगे। इस रूए जमीन की ज्यादातर नहरों पर दज्जाल का कब्जा होगा। इसकी इजाजत के बगैर कोई भी पानी ना पी सकेगा। ये लोगों को गुमराह करने के लिए तरह तरह की शौकबाजियां दिखाएगा। या आसमान को हुक्म देगा तो वो बारिश बरसाएगा और जमीन को हुक्म देगा तो वो सब्जी उगाएगी। उस वक्त दज्जाल अपने आप को खुदा कहेगा। जो लोग इसके पैरोकार बन जाएंगे तो दज्जाल उनको माला माल कर देगा और वो ऐशो इशरत की जिंदगी गुजारेंगे, और जो लोग दज्जाल को खुदा मानने से इनकार कर देंगे तो दज्जाल उनको कत्ल कर देगा। प्यारे दोस्तों, दज्जाल बिजली की रफ्तार से भी ज्यादा तेजी के साथ जमीन के अंदर गर्दिश करेगा और वो दुनिया के हर कोने में जाएगा। उस वक्त तमाम दुनिया के काफिर और इस्राएली लोग दज्जाल की हिमायत करेंगे, यानी दज्जाल को सपोर्ट करेंगे और इसकी जमात के साथ शामिल हो जाएंगे। लेकिन जो सच्चा मुसलमान होगा वो इसको पहचान लेगा और वो इसको खुदा मानने से इनकार कर देगा। दज्जाल पूरी रूए जमीन के अंदर फितना फसाद फैलाने के बाद मक्का और मदीना की तरफ रवाना होगा। जब ये मक्का में दाखिल होने की कोशिश करेगा तो इसको मक्का में दाखिल होने से रोक दिया जाएगा और आखिरकार मक्का से जलीलो ख्वार होकर मदीने की तरफ जाएगा। उस वक्त मदीना मुनव्वरा के 7 दरवाजे होंगे और हर दरवाजे पर अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से एक निगहबान फरिश्ता मुकर्रर होगा जो इसको मदीना में दाखिल नहीं होने देगा। इस तरह दज्जाल मक्का और मदीना के बाहर खड़ा होकर एक खौफनाक चीख मारेगा। उस वक्त मक्का और मदीना के अंदर जो लोग भी मुनाफिकीन होंगे वो ये आवाज सुनकर मक्का और मदीना से बाहर निकल आएंगे और दज्जाल के गिरोह में शामिल हो जाएंगे। दोस्तों, दज्जाल 40 दिन तक इस दुनिया के अंदर रहेगा और आखिरकार हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ इसका मुकाबला होगा। उस वक्त दज्जाल का लश्कर दुनियावी सामान के मुकाबले मुसलमानों से मजबूत होगा, तो उस वक्त
مسلمانوں اور دجالی گروہ کے بیچ ایک بہت بڑی جنگ ہوگی۔ اس جنگ کے اندر دجالی ہار جائیں گے اور دجال کے لشکر کو بہت بڑی ہار کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس وقت دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ڈرتے ہوئے فلسطین کی طرف بھاگے گا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کا پیچھا کرتے ہوئے اس کو مقام لوط پر پکڑ لیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے ساتھ دجال کو قتل کر دیں گے۔ پیارے دوستوں، اب بات کرتے ہیں کہ دجال کون ہے اور اس کے ماں باپ کون ہیں۔ دجال کی پیدائش سے ریلیٹڈ الگ الگ روایات ملتی ہے، جیسا کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دور کی بات ہے کہ جب مسلمان مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر رہے تھے تو انہی دنوں میں مدینہ کے اندر ایک یہودی عورت نے ایک بچے کو جنم دیا جو پیدائشی کانا تھا۔ یہ بچہ پیدائش کے اعتبار سے عجیب الخلقت تھا۔ بچپن میں یہ مدینے کے اندر بچوں کے ساتھ کھیلا کرتا تھا، لیکن دھیرے دھیرے یہ بچہ مشہور ہونے لگا اور اس نے مدینے کے اندر اپنے اوپر وحی یا علم آنے کا دعویٰ کر دیا، اور یہ بچہ لوگوں کے ساتھ عجیب و غریب اور پر اسرار باتیں کرنے لگا۔ جب اس کی ماں کو اس بات کا پتہ چلا تو اس کی ماں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی اور اپنے بیٹے کا سارا حال حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا، اور اس بچے کی ماں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے یہ گزارش کرنے لگی کہ آپ اس کا معائنہ کریں، یعنی جانچ پڑتال کریں کہ یہ کیا کر رہا ہے۔ ایک دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام کے ساتھ اس بچے کا معائنہ کرنے کے لیے اس کے گھر کی طرف روانہ ہوئے تو آپ نے راستے میں اس بچے کو انصاری بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھا۔ اس بچے کا نام ابن سیاد تھا۔ اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے صحابہ اکرام بھی موجود تھے۔ اس وقت ابن سیاد بلوغت کے قریب تھا لیکن جوان نہیں ہوا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے قریب گئے لیکن اس کو پتہ نہ چلا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کی کمر پر ایک ضرب لگائی اور ابن سیاد سے فرمایا، کیا تم گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو ابن سیاد نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھا اور کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ پھر ابن سیاد نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ کیا آپ گواہی دیتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ابن سیاد کو چھوڑ دیا اور فرمایا کہ میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابن سیاد سے پوچھا کہ تو کیا دیکھتا ہے؟ تو ابن سیاد نے کہا کہ میں سمندر پر عرش دیکھتا ہوں۔ تو اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ ابلیس کی چال ہے۔ اس وقت ابن سیاد نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ میرے پاس سچی اور جھوٹی خبریں آتی ہے۔ یہ بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر تو تیرا معاملہ الٹا ہو گیا۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ابن سیاد سے فرمایا کہ میں نے تیرے لیے ایک چھپانے والی چیز چھپائی ہے۔ دراصل اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دل کے اندر لفظ دخان سوچا تھا، تو ابن سیاد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہنے لگا کہ آپ نے دل کے اندر جو چیز چھپائی ہے وہ الدخ ہے۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ذلیل ہو جا، تیری قدرت بڑھ نہیں سکتی۔ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اس کی گردن اڑا دوں۔ اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسے چھوڑ دو، اگر تو یہ سچا ہے تو اسے قتل نہیں کر سکتا، اور اگر یہ جھوٹا ہے تو اسے قتل کرنے میں کوئی بھلائی نہیں۔ پیارے دوستو، مدینے کے لوگ ابن سیاد کے بارے میں یہ کہا کرتے تھے کہ کچھ شیاطین اس کے پاس آتے تھے جو اس کو عرش الہی کی خبریں دیا کرتے تھے، جبکہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ابن سیاد کے معاملے میں سکونت اختیار کی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے وحی نہیں کی گئی کہ ابن سیاد کی حقیقت کیا ہے، جبکہ کچھ لوگ ابن سیاد کو ہی دجال مانتے ہیں اور کچھ صحابہ اکرام کا خیال بھی یہی تھا۔ اور ایک دوسری روایت میں ملتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ابن سیاد کو دجال کہا کرتے تھے،
لیکن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نہ ہی اس بات کا اقرار کرتے ہیں اور نہ ہی اس بات کا انکار کرتے ہیں۔ پیارے دوستوں، ابن سیاد کے اندر ایسی بہت ساری نشانیاں تھیں جو کہ دجال کی نشانیاں تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس دور کے اندر صحابہ اکرام بھی ابن سیاد کو دجال کہا کرتے تھے، اور بعض مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ ابن سیاد ہی وہ شخص ہے جو قیامت کے نزدیک دجال بن کر ظاہر ہوگا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ابن سیاد مجھ سے کہنے لگا کہ میں دجال کے ماں باپ کو بھی جانتا ہوں اور دجال کو بھی جانتا ہوں۔ تو اس وقت حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابن سیاد سے کہا کہ کیا تو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ تو ہی دجال ہو؟ تو اس وقت ابن سیاد نے کہا کہ اگر مجھے دجال بنایا گیا تو میں اس بات کو ناپسند نہیں کروں گا کہ میں دجال بنوں، یعنی کہ میں دجال بننا پسند کروں گا۔ پیارے دوستوں، بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ ابن سیاد دجال نہیں ہے، کیونکہ یہ بعد میں ایمان لے آیا تھا، بلکہ دجال حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں جنات اور انسانوں کی ملاپ سے پیدا ہوا تھا، اور اس کے ماں باپ کو قتل کر دیا گیا تھا، اور دجال کو ایک جزیرے کے اندر قید کر دیا گیا، اور یہ انسانوں اور جنات کے ملاپ سے پیدا ہونے والا بچہ یعنی دجال آج بھی اسی جزیرے کے اندر قید ہے، اور اس کے ساتھی شیطان اس کو ہر بات کی خبر دیتے ہیں۔ دجال کی پیدائش کے بارے میں حضرت امام زرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں کہ دجال وہ فتنہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے اس وقت پیدا فرمایا جس وقت حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا تھا، اور دجال کو بنا ماں باپ کے پیدا کیا گیا، اس کا کوئی ماں باپ نہیں۔ پیارے دوستو، حقیقت تو یہ ہے کہ دجال قیامت کے نزدیک ظاہر ہوگا، اور اس کی جو نشانیاں ہوں گی وہ صاف طور پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی احادیث کے اندر بیان فرمائی۔ لیکن یہ دجال کہاں ہے، اور یہ کہاں سے آیا، اور یہ کیسے پیدا ہوا، اور اس کے ماں باپ حقیقت میں کون ہیں، اس کے بارے میں کسی کو کوئی علم نہیں۔ اس کا علم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ دجال حقیقت میں کون ہے اور یہ کیسے پیدا ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمیں دجال کے فتنے سے بچائے اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ ہمیں جینا مرنا نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔